باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ روم آیت نمبر 55. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم قسمیں اٹھائیں گے. کیا قسمیں اٹھائیں گے؟ ما لبثوا غیر الساعۃ، نہیں ٹھہرے وہ ایک گھڑی کے سوا. یعنی کہ مجرم رب کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھنٹہ ٹھہرے ہیں. وہاں یہ حالت ہوگی اور یہاں انہوں نے فتور ڈالا ہوا ہے دنیا میں. ان کا یہ کہنا صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. غلط اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ الٹے پھرے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں صحیح رائے سے ان کو شیطان پھیرتا تھا، نفس امارہ پھیرتا تھا، ان کے مولوی پیر اور لیڈر پھیرتے تھے. جیسے دنیا میں صحیح رائے سے پھیرے جاتے تھے تو یہاں بھی صحیح رائے سے پھیرے گئے. کیونکہ ایک گھنٹہ تو نہیں ہے کہ بلکہ کوئی 100 سال رہا، کوئی 50 سال رہا، کوئی 30 سال رہا، کوئی اس سے کم و بیش. صحیح اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے. سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیشا او ضحاہا، یعنی جس دن وہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے نا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک دن کا پچھلا پہر یا دوپہر کا وقت. اور کوئی کہے گا کہ ایک دن ٹھہرے ہیں، کوئی کہے گا کہ 10 دن ٹھہرے ہیں، کوئی ایک گھنٹہ اور کوئی پچھلا پہر اور کوئی دوپہر کا وقت. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو قلت کے ساتھ تعبیر کریں گے اپنے اپنے حال کے مطابق. وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، والایمان، اور ایمان دیا گیا. ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ صحیح علم عطا فرماتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ بندہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھی کرتا ہے. اور جن کو علم دیا گیا، ایمان دیا گیا، وہ کہیں گے کہ تم غلط کہتے ہو، ہم ایک گھنٹہ رہے ہیں. لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، البتہ تحقیق ٹھہرے تم اللہ تعالیٰ کی تحریر میں جو رب نے فیصلہ لکھا تھا، اس فیصلے میں تم اٹھنے والے دن تک ٹھہرے ہو. فہذا یوم البعث، پس یہ اٹھ کھڑے ہونے کا دن ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام بغل پھونکیں گے اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے کسی کے بدن ریزہ ریزہ ہو گیا یا مٹی کے ساتھ مل گیا، پرندہ کھا گئے ہوں، مچھلیاں کھا گئی ہوں، کیڑے مکوڑے کھا گئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ سب اچھے بھلے انسان بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے. تو بہرحال یعنی کہ جیسے اس وقت ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں نا، ایسے ہی نظر آئیں گے اور ہوں گے ننگے. جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ننگے بدن نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں کافروں نے ان کو ننگا کر کے آگ میں پھینکا تھا. اور دوسرے نمبر پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے. اور پھر درجہ بدرجہ سب کو لباس پہنایا جائے گا. پھر سب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. 50,000 سال کا وہ لمبا دن ہوگا. اور بعض محلت اعتراض کرتے ہیں نا کہ جن کو آگ میں جلا دیا گیا یا درندے کھا گئے یا شیر چیتا وغیرہ یا مچھلیاں کھا گئیں تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو ان کو بتایا جائے کہ رب کے قانون تو نہیں بدلتا. بہرحال ایک واقعہ یاد آیا کہ حدیث پاک میں آتا نا کہ ایک آدمی بڑا گناہ گار تھا، کفن چور تھا، اور جس وقت اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم مجھے قسم دو کہ میں نے جو بات کہنی ہے کہ تم اس پر عمل کرو گے. تو بیٹوں نے کہا ابا جان بغیر قسم کیا بتلائیں، ہم عمل کریں گے. تو کہنے لگا نہیں، قسم اٹھاؤ. تو قسم ان کو مجبور کر دیا گیا اور انہوں نے قسم اٹھائی. تو باپ نے کہا کہ جب میں مر جاؤں اور تم نے مجھے جلا دینا ہے اور راکھ کے 2 حصے کرنا ہے، اس دروازے کو بند کر، تو ایک پانی میں بہا دینا، ایک ہوا میں اڑا دینا. یعنی مجبور تھے کہ باپ نے قسم لے کے جھگڑ لیا تھا اور والد فوت ہوا تو اولاد نے وصیت کے مطابق اس کو جلا دیا اور ہڈیاں پیس کر پانی میں بہا دی. تو آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی. اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس نے ہوا اور پانی کو حکم دیا، سارے ذرات اکٹھے ہوئے، وہ بندہ بن کے کھڑا ہو گیا، انسان بن کے کھڑا ہو گیا. تو رب تعالیٰ نے پوچھا اے بندے تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا اے پروردگار آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، تو یہ سب کچھ میں نے آپ کے ڈر سے کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے کرنا نہیں چاہیے. یہ ایک حدیث میں آیا تھا تو بتایا تب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس نے کیا تھا، ڈر سے کیا تھا. آئندہ اگر کوئی کہے نا کہ میں اللہ کے ڈر سے یوں کرتا ہوں تو اس کی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ شریعت اب نہیں ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم نہیں جانتے. فَيَوْمَئِذٍ،
بس اس دن لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، اس دن نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کا معذرت کرنا، اور معذرتیں کریں گے، کچھ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، یعنی کہ مطلب ہے ہمارے پروردگار ہم پہ غالب آ گئی ہماری بدبختی، اور شقوتنا کا مطلب یہ نا بدبختی، ہم گمراہ لوگ تھے، کچھ کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، جیسے سورہ احزاب میں آیا تھا نا، اے پروردگار بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، سیاسی مذہبی لیڈروں کی، اور ہم نے یعنی کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور کچھ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک میں آتا ہے آیت نمبر 10 کہ کاش کہ ہم سنتے یا سمجھتے اور ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، لیکن ان کا کوئی عذر ان کو فائدہ نہیں دے گا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان کو منانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کا مادہ ہے عتبہ، جیسے بشرا، اس کا مادہ ہے الرجوع الی ما یرضی، اس چیز کی طرف رجوع کرنا جس پر رب راضی ہو۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ الہند، اس کا معنی کرتے ہیں نا اس سے کوئی منانا چاہے، یعنی ان سے توبہ مطلوب نہیں ہوگی۔ یوں سمجھیے کسی مدرسے یا کالج میں شرارتی لڑکے ہوں اور ادارہ ان کو شرارت کی وجہ سے نکال دے تو وہ معذرت کرے تو ادارہ کہے تمہیں خارج کر دیا گیا ہے، تمہیں نہیں رکھیں گے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر دوزخ لازم ہو گئی ہے، تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہے، انہیں معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال سمجھانے کے لیے تاکہ حقیقت کو سمجھیں، مگر یہ لوگ ایسے ضدی ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور البتہ اگر آپ اے نبی کریم لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ وہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، کیا کہیں گے؟ ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر باطل پر چلنے والے، یعنی تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ آیت سے قرآن کی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے، معجزہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مخالفوں نے کتنی نشانیاں دیکھی مگر صاف انکار کیا۔ اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ 14ویں رات کا چاند تھا، تقریباً 11 بجے کا وقت تھا اور چاند سر پہ کھڑا تھا۔ مشرکوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو، اگر اللہ تعالیٰ میری تصدیق کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے تو مان لو گے؟ کہنے لگے ہاں ضرور مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اس کا ایک حصہ مشرق کی طرف چلا گیا، دوسرا مغرب کی طرف۔ مشرق والا جبل ابو قبیس پر اور مغرب والا قیقوعان پر سب نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تمہیں بھی 2 ٹکڑے نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ 4 قدم چل کے دوسرے سے پوچھا تجھے بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرلانگ 2 فرلانگ آگے پیچھے گئے اور 2 یعنی کہ 2 ٹکڑے ہی نظر آئے، مگر سورہ قمر میں ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور جھٹلایا انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور کہا سحر مستمر، یہ جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ایک شخص بھی ایمان نہ لایا، جن میں ضد نہیں ہے وہ ہزاروں میل دور ہوتے ہیں نا، مسلمان ہو گئے۔ بہرحال وہ اسی طرح یعنی کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ تعالیٰ مور لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے، یعنی کہ سمجھ نہیں رکھتے، جو سمجھنے کی توفیق نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرمایا فاصبر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ قیامت بھی حق ہے، میدان محشر بھی حق ہے، حساب کتاب کا ہونا بھی حق ہے، بے شک بولے نا، پل صراط بھی حق ہے، جنت و دوزخ بھی حق ہے۔ ولا یستخفنک، ہرگز نہ آپ کو ہلکا کریں گے یا آپ کو خفیف نہ بنائیں گے، آپ اپنی جگہ سے ہلا دیں۔ خفیف چیز جو ہوتی ہے نا، ہلکی چیز اپنی جگہ سے جلدی ہل جاتی ہے، بھاری چیز و وزنی چیز نہیں ہلتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ آپ کو ہلکا پھلکا نہ سمجھے، اپنی جگہ سے ہلا دیں۔ یہ عقائد ہم نے آپ کو بتلائے ہیں، وہ مضبوط ہیں، ان پہ جمع رہنا ہے، اپنے عقائد کو نہیں چھوڑنا۔ یہ چاہے کچھ کہتے رہیں کہ الذین لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے قیامت پر،
उन लोगों की बातों पे नहीं आना। रब ताला ने आपको खिताब करके हमें समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ातमुल मुरसलीन मासूम पैगंबर हैं और आपको क्या ख़तरा था। हमें समझाया है कि हक़ बात को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई कुछ भी कहे और करे। अल्लाह ताला हमें हक़ पर इस्तक़ामत अता फ़रमाए। सूरह रूम के आखिर में इमाम इब्न कसीर रहीमुल्लाह ताला ने सूरह रूम की जो तफसीर के आखिर में इमाम अहमद बिन हम्बल के हवाले से रवायत बयान की है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने बयान किया ना कि आपने हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और इसमें सूरह रूम तलावत फरमाई। आपको नमाज में कुछ वहम और भूल हो गई। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो शाह फरमाया कि हम पर कुरान को मुलबिस किया जाता है, यानी तलावत कुरान में गड़बड़ हो गई है। और इसकी वजह यह है कि तुम में से बाज़ लोग अच्छी तरह वज़ू करके नहीं आते। फरमाया जो शख्स हमारे साथ नमाज में शामिल होता है उसको अच्छे तरीके से वज़ू बनाना चाहिए, वरना उसका असर हम पर पड़ता है और कुरान की तलावत में गड़बड़ होती है। इमाम साहब फरमाते हैं ना, इस हदीस की सनद और मतन हसन है। और इमाम साहब ये भी फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि मुक्तदी की नमाज इमाम की नमाज के साथ यानी कि मुतल्लिक होती है। दूसरी हदीस में सराहतन मौजूद है, अल इमाम ज़ामिन, यानी इमाम मुक्तदियों का ज़ामिन होता है। अगर उसकी नमाज सही होगी तो मुक्तदियों की नमाज भी दुरुस्त होगी, अगर इमाम की नमाज फासद है तो मुक्तदियों की भी फासद होगी। फिलहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि इसी बिना पे इमाम के पीछे मुक्तदियों की किरात के कायल नहीं हैं। ये कमज़ोर वज़ू का असर जो होता है ना, ये पड़ जाता है। इसलिए आपसे भी कहा आप वज़ू सही रखा करें, ये ना कि फिर उस्ताद आपको कैसा पढ़ाए। हमेशा आपका वज़ू भी अच्छा होना चाहिए। चलें जी, आपकी सूरत रूम मुकम्मल हो गई है अल्लाह के फजल व करम से। तो इसके लिए दुआ